فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ نعتیہ دیوان کے چند شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے۔ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ روز گلی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ روز گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور لاکھوں قدسی ہیں کام خدمات پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمات پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمات پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینس ز یک جوہرن اگر درد آرد و عزبے کسے دیگر عزبہارا نمانت قرار۔ آیت کریمہ کچھ عربی کے لفظ تھے، کچھ فارسی کے لفظ تھے، ان کو میں آپ کی زبان میں کہہ دوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے کسی جان کو بغیر خون خطا، کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا کسی فساد کے بغیر کسی جان کو قتل کرتا ہے، قتل کانما قتل الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ اسی کا مفہوم و مضمون باندھتے ہوئے شیخ سعدی نے کہا ہے بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینس ز یک جوہرن۔ فرمایا کہ آدم کی اولاد جو ہے کیا ہے، وہ ایک دوسرے کے کیا ہے اعضاء کی طرح ہیں۔ جیسے ہمارے جسم میں ایک ہاتھ ہے، ایک پیر ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، رخسار ہے، پیٹ ہے، بازو ہیں، یہ سب کیا ہیں، ایک ایک الگ الگ اعضاء ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح جو ہے کیا آدم کی اولاد جو ہے کیا ہے، وہ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ آدم اصل ہیں اور ہم سب جو ہے کیا وہ ان کے اعضاء ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں اگر درد آرد بعضب کسے، کہتے ہیں اگر کسی عضو کو کوئی ستائے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں درد ہو تو آنسو کہاں سے نکلتا ہے؟ آنکھ سے نکلتا ہے۔ آپ کے جسم کو چین رہتا ہے، پورا جسم پریشان رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر درد آرد بعضب کسے، اگر کسی عضو کو ایک حصے کو جسم کے کوئی درد پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو کہتے ہیں دیگر عضبہارا نمانت قرار، تو دوسرے عضووں کو بھی جو ہے کیا ہے قرار نہیں رہتا۔ اور آگے شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تو کسی دوسرے کے غم سے بے غم ہو گیا، اگر مثال کے طور پر آپ کو غم ہے اور آپ نے اپنے غم کی داستان ہمیں سنائی ہے، اور اگر ہم نے اس پر غم کا اظہار نہ کیا یا ہمیں غم نہ ہوا، تو کہتے ہیں اگر تو کسی دوسرے کے غم سے بے نیاز ہو گیا، تجھے اس کا غم نہیں ہوا، تو مناسب نہیں ہے کہ پھر تجھے انسان کہا جائے، آدمی کہا جائے، کیونکہ انسان ایک دوسرے کے اشاروں کو اگر سمجھو راز کو راز رہنے دو، سمجھ رہے؟ تو ایک انسان اگر ستایا جاتا ہے تو دوسرے انسان کو چین نہیں رہنا چاہیے۔ ظالم اگر کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے کیا ہے وہ چین نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ظالم کا دفاع اپنے دست و زبان سے نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے، دیری نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے میں۔ اور پھر ایک تو یہ ہے کہ یہ تو انسانیت کے بارے میں، پھر جس سے ایمانی رشتہ جڑ چکا ہو، جس سے ایمانی رشتہ جڑا ہو، ان کے غموں سے بے غم بیٹھے ہوئے لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہیں انسان کہا جائے، کہ ہمیں انسان کہا جائے۔ آج ہمارے ایمان والے بھائیوں پر اگر ظلم و تشدد ہو، یہ تو عام بات تھی۔ میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں انسانیت کے قتل کی وضاحت کی گئی ہے، اور جن سے ایمانی رشتہ جڑ چکا ہو، پھر ان کے حقوق اور ان کی تکلیفیں اور ان کی پریشانیوں پر اظہار غم نہ کرنے والے اپنے آپ کو انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ ابھی اگر مثال کے طور پر کہیں کوئی تکلیف ہو، ارے فلاں محلے میں ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم لوگ سب بہت چین سے ہیں،
انہیں فلاں جگہ دنگا ہو گیا، بولے ہمارے یہاں نہیں ہے، فون کر کے پوچھا بھائی دلی میں کہاں ہو گیا، بولے ہمارے یہاں نہیں، ہم سب بہت چین سے ہیں، وہ فلاں محلے میں۔ تو تم بے چین بیٹھے ہو، چین سے بیٹھے ہوئے ہو میاں۔ تو ایک محلے کا درد تمہیں، یہ محلوں میں بانٹ رکھنا، برادریوں میں بانٹ رکھنا، یہ میاں ہمارے اتحاد کو توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں، ہمارے اتحاد کو توڑا جا رہا ہے۔ اس اتحاد کو حضرت حافظ ملت علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ کہتے متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام۔ کیسی کیسی مثالیں، بڑی مشہور مثالیں ہیں میاں۔ آپ ایک انگلی سے کیا پکڑو گے، پکڑو۔ کہتے ہیں لوگ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو پھر ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے۔ اور یہی جب پانچوں متحد ہو جاتی ہیں میاں تو پھر کسی چیز کو بھی آپ پکڑ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کا اتحاد ہو جائے تو پھر اور مضبوط کام کیا جا سکتا ہے، اور بھاری کام کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہی بکھری رہیں تو پھر ہم جو ہے کیا وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ تو اتحاد زندگی ہے، اختلاف اور انتشار جو ہے کیا اسے موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بسا اوقات اپنے دلوں میں جو ہے کیا ہے وہ محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، گریبان میں جھانکو، اپنے دلوں میں الفت پیدا کرنے کی۔ دشمن سے بھی جو ہے کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی کلیجے سے لگا لیا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے جان سے زیادہ پیارے چچا کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ان کا کلیجہ نکال لیا، ان کی آنکھیں نکال لی تھی، ان کے ناک کان کاٹ لیے تھے۔ وہ بھی لوگ جب سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت انجانے میں ہم سے غلطیاں ہو گئیں، یا رسول اللہ اب ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو درگزر تم زمین والوں کے ساتھ درگزر کرو، زمین والوں پر رحم کرو، کسی کی عیب دری نہ کرو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حواریوں میں ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے، تو فرمایا کہ اگر تم کہیں سفر میں ہو یا کسی جگہ ہو اور کوئی سوتا ہوا شخص اس کا ہوا سے کپڑا کھل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو سب بیک زبان کہنے لگے اے کلمت اللہ، اے مسیح اللہ، ہم ضرور جو ہے کیا اس کے اندام نہانی کو، عضو کو جو ہے کیا جن کا کھولنا حرام ہے، ہم انہیں ضرور چھپا دیں گے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا چھپا دو گے، لیکن یہ تو ظاہری پردہ ہے، لیکن باطنی پردہ جو ہے کیا ہے تم اس سے زیادہ، اسے تو تم چھپا دو گے لیکن اس سے زیادہ جو ہے کیا اس کی پردہ دری کرو گے۔ ایک ہے پردہ داری اور ایک ہے پردہ دری۔ پردہ داری کا مطلب آتا ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال دینا، اور پردہ دری کا مطلب آتا ہے کسی کے عیبوں پر پردہ پڑا ہو اسے پھاڑ دینا۔ یہ پردہ دری ہے۔ پردہ داری سیکھو، پردہ دری نہ کرو، سمجھ رہے؟ تو کہتے کیسے؟ کہا کہ چھپا ضرور دو گے، لیکن جب کہیں اس کا تذکرہ آئے اور اگر تم نے اس کے اندام نہانی کا تذکرہ کر دیا تو تم نے گویا کہ اس سے بڑا عیب اس کا کھول دیا ہے جو تم نے چھپایا تھا، جو تم نے چھپا رکھا تھا اس سے بڑا عیب کھول رکھا ہے۔ تو حتی المقدور، جب تک ہم اپنی، پچھلے جمعے کو بھی میں نے کہا تھا، جب تک ہم اپنی سوچ کو پوزیٹو میں نہیں لائیں گے، اچھائی کی طرف نہیں دوڑائیں گے، اس وقت تک جو ہے کیا ہمارے اندر تنفر پیدا ہوتا رہے گا، حسد پیدا ہوتا رہے گا، اور پھر ہم جو ہے کیا یہی حسد جو ہے کیا ہے وہ غیبت کی بیماری کو جنم دے دیتا ہے۔ غیبت میں آدمی کب مبتلا ہوتا ہے؟ یا تو کسی کے جاہ و جلال سے حسد پیدا ہو جاتا ہے تب غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، یا پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے تب غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی نے ستا دیا، بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہے، تو پھر اب کیا کرتا ہے انسان؟ اب پھر غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جاہ و جلال سے ایک مرتبہ، کسی کے مرتبے کو دیکھ کر کے جب حسد پیدا ہوتا تو وہی حسد دل میں
غیبت کے تصور کو پیدا کرتا ہے اور اسی غیبت کو زبان تلفظ میں لا کر کے لوگوں میں تنفر پھیلا دیتی ہے. تو جاہ و جلال سے حسد پیدا ہو جاتا ہے. کسی مالدار کو دیکھ کر کے کبھی حسد پیدا ہو جاتا ہے, کسی کی مالداری کو دیکھ کر کے, کسی کی مرتبے کو دیکھ کر کے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہم نٹھلے گھوم رہے ہیں, کسی کی آمدنی کو دیکھ کے بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. ارے اتنا کما کیسے رہا ہے؟ تو جب حسد پیدا ہوتا ہے, یہی پھر کیا ہوتا ہے, غیبت کو جنم دیتا جاتا ہے. پھر انسان جو ہے کیا ہے, اپنی نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں درج کراتا رہتا ہے. لے لے لے, یہ میری تھی اب تیرے نام ہو گئے, یہ میری تھی اب تیرے نام ہو گئے, یہ میری تھی اب تیرے نام ہو گئے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آ کر کے ان کے ساتھیوں میں کسی نے خبر دی کہ فلاں شخص نے, غالباً یہودی تھا, اس نے جو ہے کیا وہ آپ کی غیبت کی. تو غیبت کی تو اس کے بعد حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد جو ہے کیا تحفے کا تشت اس کے پاس بھیج دیا کہ لو, یہ میری جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے, کیونکہ تم ایسے انسان ہو کہ جس نے اپنی نیکیاں جو ہے کیا مجھے تحفے میں پیش کر دی. تو اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں پیش کر رہا ہے جو آخرت میں کام آئیں گی. میں نے تو تجھے وہ تحفہ پیش کیا ہے جو تیرے دنیا کے لیے ہے. تو تمہیں اگر کوئی اخروی تحفہ دے رہا ہو تو تم اس کے پاس دنیاوی تحفہ بھیج دو. آج ہمارا معاملہ یہ ہے, ہم نے سن لیا فلاں میری غیبت کر رہا تو میں اس کی بدلے کروں گا. لے تو میری کیسے, تجھ سے بڑھ کر کے میں تیری کروں گا, اب کر لے تو. سمجھ, پھر اس کے عیب بیان کریں گے. سمجھ, تجھ سے بڑھ کر کے میں تیری بیان کروں گا. اور اس نے تو غیبت ہی کی تھی, اب یہ بہتان بھی کرے گا, اب طرح طرح کے الزام بھی لگائے گا, یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, جو ہے وہ بھی اور جو نہیں ہے وہ بھی لگائے گا. تو یہ ماحول چل رہا ہے. تو اپنی اسلاف کی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں تاریخ میں منقول ہے کہ یہودی رہا کرتا تھا. سمجھ رہے, روزانہ گالیاں بکتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کو. آپ روزانہ اس کے لیے تحفے بھیجتے تھے, روزانہ تحفے بھیجتے تھے. بسا اوقات کتنے دن تک گالیاں دے گا میاں, ایک دن سرکار کو گالی دینے والے بھی جو آپ کی گردن پر ہاتھ بڑھا رہے تھے میاں, انہوں نے آ کر کے اپنے سروں کو مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی گالیاں سنتے رہے تھے. آپ ان کی گالیاں سنتے رہے, دیتے رہو کب تو دیکھو. دیکھیں میرے کان پک جائیں گے, یہ تیری زبان تھک جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا کتنا بڑا ظرف ہے میاں. تیرا بولنے والے کا ظرف بڑا ہے یا سننے والے کا ظرف بڑا ہے؟ اب ظرف کا ملاحظہ کرنا ہے کہ سنتے سنتے میرے کان تھکیں گے, یا بولتے بولتے تیری زبان تھکے گی. یہ معاملات جب تک ہمارے, تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ اس کے لیے تحفہ بھیجتے, روزانہ تحفہ بھیجتے اور تحفہ بھیجتے. اب بسا اوقات ایک دن آ جاتا ہے, کہتا ہے یار میں روزانہ دل میں سوچنے لگتا, میں روزانہ گالی بکتا ہوں, یہ روزانہ تحفہ بھیج رہے ہیں. ایک دن اس کا دل بدل جاتا ہے, اور بدلنے کے بعد اس نے اب گالیاں جو ہے کیا دینا بند کر دی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چلتا ہے آپ نے تحفہ بند کر دیا. تحفہ بند کیا, اور جب تحفہ بند ہو جاتا ہے, آج کیوں تحفہ نہیں آیا؟ کیا پوچھا گیا, کہا کہ تحفہ یار وہ مجھے تحفہ دیتا تھا, میں اسے تحفہ دیتا تھا, اس نے تحفہ بند کر دیا, میں نے اپنا تحفہ بند کر دیا. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آخری بات کہہ دوں, وقت منزل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. مشہور ولی اللہ حضرت حاتم اصم, اصم کہتے ہیں بہرے کو. ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے, یکایک کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ ایک مکھی اڑتی ہوئی آتی ہے اور آ کر کے وہیں مجلس میں مکڑی کے جالے میں پھنس جاتی ہے. مکڑی کے جالے میں جب پھنستی ہے تو پھر جو ہے کیا اس کے پروں کی آواز, اس کی بھن بھناہٹ جو ہے کیا ہے بڑی تیز ہو جاتی ہے. تب حاتم اصم فرماتے ہیں, اے مکھی ہر جگہ شہد تلاش مت کر, کہیں ایسا بھی ہوتا ہے جال بھی بچھا ہوا ہوتا ہے, کہیں ایسا بھی ہے کہ جال بھی بچھا ہوا ہوتا ہے.
تو ہر جگہ شہد تلاش کر رہی، ہر جگہ پھول تلاش کر رہی، اس کا بھی خیال رکھ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جال بچھایا گیا ہے، تو تیرے لیے جال بھی بچھا ہو سکتا ہے۔ تو اب ساتھی کہتے ہیں چونکہ سب میں مشہور تھا کہ بہرے ہیں، توجہ دے، تب ان میں سے ساتھیوں میں سے مجلس میں سے کھڑا ہو جاتا، کہتا حضور آپ تو بہرے ہیں اور آپ نے مکی کی بنبناہٹ سن لی، آپ تو بہرے ہیں، آپ نے مکی کی بنبناہٹ کیسے سن لی؟ تب آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں بہرا نہیں ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں بہرا نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی جو ہے کیا وہ بہرے بن کے کاٹ دیا۔ آپ مسکرایا اور فرمایا حقیقت یہ ہے کہ میں بہرا نہیں ہوں۔ کہا بہرے بن کے اس لیے زندگی کاٹتی تاکہ لوگ میرے سامنے میری برائیاں بیان کریں، میرے پیچھے نہ بیان کریں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، وہ منہ پر برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اسی کو علماء نے فرمایا بہتر بھائی وہ ہوتا ہے جو برائی منہ پہ کرتا ہے اور اچھائی پیچھے بیان کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کو اس لیے کاٹ دیا بہرے بن کے تاکہ لوگ میری وجہ سے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، میری برائی میرے منہ پہ کرتے رہیں، اور جو برائی میرے اندر ہے میں اس برائی سے دور بھاگتا رہوں، اپنے آپ کو بچاتا رہوں، کیونکہ اپنی برائیاں اپنے آپ کو نہیں دکھتی ہیں، اپنی برائیاں دوسروں کو دکھا کرتی ہیں۔ میاں اپنی برائیاں، یہ بھی یاد رکھیے، اپنی برائیاں اپنے آپ نہیں دکھتی، تمہاری برائیاں دوسروں کو دکھیں گی، سمجھ؟ تمہاری برائیاں دوسرے کو، اپنے نفس کی کجیاں کسی کو اپنے آپ نظر نہیں آتی ہیں، تمہارے نفس کی کجیاں دوسروں کو نظر آئیں گی، وہ نشاندہی کریں گے۔ تو اگر واقعی وہ کجی ہے تو اس کا سدھار کر لو، اور اگر نہیں ہے تو کہنے والے کے لیے دعا کرو اللہ اس کی زبان کو مبارک کرے، اللہ اسے سدھار دے، سمجھ؟ تو اپنی کمیاں اپنے آپ نظر نہیں آتی، دوسروں کو نظر آتی ہیں، تو دوسرے بیان کرے تو آپ نے زندگی جو ہے کیا پھر